رزق کے لیے دستے غیب کا وظیفہ۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن پاک کی یہ آیت تم لوگ کے لیے کافی ہے۔ اس آیت کا پڑھنا تمہیں کفایت کرے گا۔ جو بندہ اس کو پڑھ لے گا تو وہ دنیا آخرت کے خزانے حاصل کر لے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین وقار، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ایک ایسی آیت کے بارے میں آپ سے بات کریں گے جس کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ایک آیت کو جانتا ہوں، اگر تمام لوگ اس پر عمل کریں تو وہ ان کے لیے کافی ہے۔ جو بندہ یہ آیت کریمہ پڑھے گا، اللہ پاک اسے وہاں سے روزی دے گا جہاں پر اس کا گمان بھی نہیں ہوگا، اور پھر بندہ اللہ پاک پر بھروسہ کرے اور اپنے تمام امور اسی کے سپرد کرے تو وہ اس کو دونوں جہاں میں کافی ہے۔ تو آپ نے توکل اختیار کرنا ہے، ملے گا وہی جو آپ کا مقدر، جو آپ کا نصیب ہے۔ تو اللہ کی رضا میں راضی رہو گے، توکل کرو گے، صبر کرو گے تو انشاءاللہ اللہ پاک اجر عظیم بھی عطا فرمائے گا اور ثواب سے بھی محروم نہیں ہوں گے۔ پھر جو بندہ نماز پڑھے گا، فرائض کے ذریعے رب تعالیٰ کا قرب حاصل کرے گا اور نوافل کے ذریعے اس حاصل شدہ قرب کو برقرار رکھے گا تو پھر وہ رب کا محبوب بن جاتا ہے۔ پھر وہ جو سوال کرتا ہے اس کا وہ سوال پورا ہوتا ہے۔ اللہ پاک اس کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق معاملہ فرماتا ہے، پھر وہ بندہ ان میں شامل ہو جاتا ہے کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں، جن کی دعائیں مستجاب ہوتی ہیں۔ تو سورہ طلاق آیت نمبر 2 اور 3 کے حوالے سے حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کا ایک بڑا خاص عمل بیان کروں گی۔ جو بندہ اس آیت کو پڑھے گا انشاءاللہ وہ دنیا سے بے نیاز ہوگا، مخلوق سے بے پرواہ ہوگا، رب کریم سے جو سوال کرے گا، جو حاجت مانگے گا انشاءاللہ وہ پوری ہوگی۔ یہ بڑی عظیم الشان آیت کریمہ ہے۔ بے حد قوی، مشکل اور اہم حاجت کے لیے اس دعائے معظم کا پڑھنا انشاءاللہ آپ کے لیے کافی ثابت ہوگا۔ تو بڑی توجہ اور دھیان سے اس ویڈیو کو آخر تک سماعت فرمانا ہے، کہیں سے بھی سکپ نہیں کرنا، تاکہ وظائف کے حوالے سے مکمل طریقہ آپ کو سمجھ میں آ جائے، اور وظائف کے حوالے سے تمام بہن بھائیوں کو اجازت ہے آپ کر سکتے ہیں۔ ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو دوسرے بہن بھائیوں تک شیئر بھی کرنا ہے تاکہ سب کا بھلا ہو۔ تو سورہ طلاق آیت نمبر 2 اور 3 جو لوگوں کو کفایت کرنے والی آیت ہے، اس آیت کی شان مبارکہ آپ کے سامنے بیان کروں گی۔ اس کا ترجمہ کیا ہے، مفہوم کیا ہے، اس کو آپ نے اچھی طرح سمجھنا ہے، اور ان آیات میں اللہ پاک نے کس چیز کی بشارت دی ہے اور توکل کی کیا فضیلت ہے وہ مختصر بیان کروں گی۔ انشاءاللہ سن کر آپ کا ایمان تازہ ہوگا، تو ویڈیو کو مکمل سماعت فرمانا ہے۔ آیت کے اس حصے کے بارے میں حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں ایک آیت جانتا ہوں، اگر تمام لوگ اس پر عمل کریں تو وہ ان کے لیے کافی ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ کون سی آیت ہے؟ تو ارشاد فرمایا، اور جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دے گا اور اسے وہاں سے روزی دے گا جہاں اس کا گمان بھی نہ ہو۔ اوپر والی آیت کے آخری حصے میں اللہ پاک سے ڈرنے والے کو ایک بشارت دی گئی ہے، اور یہاں اسے مزید بشارت دی جا رہی ہے کہ اللہ پاک اسے وہاں سے روزی دے گا جہاں اس کا گمان بھی نہ ہو، اور جو اللہ پاک پر بھروسہ کرے گا اور اپنے تمام امور اسی کے سپورٹ کرے گا تو وہ اسے دونوں جہاں میں کافی ہے۔ بے شک اللہ پاک اپنا کام پورا کرنے والا ہے، بے شک اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک اندازہ مقرر کر رکھا ہے، لہٰذا توکل کرو یا نہ کرو، ملے گا وہی جو مقدر ہے۔ تو توکل چھوڑ کر ثواب سے کیوں محروم ہوتے ہو؟ توکل ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ تو اس آیت سے معلوم ہوا کہ ہر مسلمان کو اللہ پاک پر توکل کرنا چاہیے اور اپنے تمام امور میں اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ توکل کے بارے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم اللہ پاک پر اس طرح توکل کرو جس طرح توکل کرنے کا حق ہے تو تمہیں اس طرح رزق دیا جائے گا جس طرح پرندوں کو رزق دیا جاتا ہے۔
وہ صبح کو بھوکے نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کر آتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص فاقہ میں مبتلا ہو اور وہ لوگوں کے سامنے اپنے فاقے کو بیان کرے تو اللہ پاک اس کے فاقے کو دور نہیں کرتا۔ جس شخص کو فاقہ ہو اور وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے تو اللہ اسے جلد وفات دے کر یا دیر سے رزق عطا فرما کر بے نیاز کر دے گا۔ تو اللہ پاک ہمیں جیسا توکل کرنے کا حق ہے ویسا توکل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ کثرت رزق مقاصد میں کامیابی کے لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے منقول یہ وظیفہ ہے، جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اس کو ہر مقصد میں کامیابی ہو، اس کی دلی حاجتیں پوری ہوں، مالی معاشی تنگ دستی سے نجات ہو، تو سورہ طلاق کا 40 روزہ عمل کریں، یہ ساری پریشانیاں دور ہوں گی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ کثرت رزق اور دینی اور دنیاوی مقاصد میں کامیابی اور حاجت کے لیے جمعرات، جمعہ یا پیر کے دن یہ وظیفہ شروع کریں۔ افضل یہ ہے کہ بعد نماز فجر بھی پڑھ لیا جائے، اور اگر نماز عشاء کے بعد بھی پڑھ لیں، اور 40 دن کا وظیفہ کرنا ہے۔ اور سورہ طلاق کی آیت کو جو ذیل میں درج کیے ان کو 149 بار پڑھنا ہے۔ 40 دن اس طرح بلا ناغہ یہ عمل کریں کہ ان آیات بنات کو باوضو ہو کر قبلہ رو بیٹھ کر گوشہ تنہائی میں پڑھ لے، اور جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دے گا، اسے وہاں سے روزی دے گا جہاں اس کا گمان بھی نہ ہو، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے تو وہ اسی کافی ہے، بے شک اللہ اپنا کام پورا کرنے والا ہے۔ اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک اندازہ مقرر کر رکھا ہے۔ اب 2 باتوں کا خاص خیال رکھنا ہے۔ جب روزانہ کی بنیاد پر سورہ طلاق کا یہ وظیفہ کریں تو آپ نے 2 رکعت نماز نفل پڑھنی ہے، اور دوسرا یہ کہ رزق حرام سے بچیں تو اللہ پاک کی طرف سے رحمت اور رزق کے دروازے کھل جائیں گے۔ بے حد قوی، مشکل اور اہم حاجت کے لیے اس دعائے معظم کا پڑھنا نہایت مفید ہے، جو نہایت زود اثر اور مجرب ثابت ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو بندہ اس آیت کو 1000 بار طہارت کے ساتھ قبلہ رو کر کے تلاوت کرے اور دوران تلاوت کسی سے بات چیت نہیں کرے گا تو اللہ پاک اس کی حاجتیں پوری فرمائے گا، چاہے وہ دینی ہوں یا دنیاوی ہوں۔ وہ اپنی مرادوں کو پہنچے گا۔ تو آپ نے بڑی توجہ اور دھیان سے یہ عمل کرنا ہے کہ پورے دن میں وقفے سے ٹائم نکال کر اس آیت کو پڑھ سکتے ہیں، لیکن جتنی دیر کے لیے پڑھیں اس دوران نہ اٹھ کر جانا ہے اور نہ کسی سے بات کرنی ہے۔ تو جو بندہ یہ عمل کرے گا انشاءاللہ اس کی تمام حاجتیں پوری ہوں گی، اور اللہ پاک اس کو غیبی مدد سے نوازے گا، معاشی تنگ دستی ختم ہو جائے گی اور اس کے معاملات میں آسانی ہوگی ہر طرح سے۔ ہر مقصد میں کامیابی اور فتوحات کے لیے سورہ فاتحہ کا عمل بیان کروں گی۔ جو بندہ دل سے ان وظائف کو پڑھے گا اپنی ہر حاجت میں کامیاب ہوگا۔ سورہ فاتحہ پڑھنے کا طریقہ: اتوار سے یہ وظیفہ شروع کریں، جو وقت مناسب ہو اس سے مختص کر لیں، اور اس وقت میں سورہ فاتحہ 39 بار اس طرح پڑھیں کہ جب ایاک نعبد و ایاک نستعین پر پہنچے تو 7 مرتبہ اس آیت کی تکرار کریں، اس کے بعد پھر بقیہ سورہ فاتحہ مکمل کر لیں۔ اول آخر 11 بار درود شریف پڑھیں۔ اسی طرح یہ وظیفہ روز کرتے رہیں، آپ کو فتوحات بے شمار ملیں گی اور اللہ پاک غیب سے نوازے گا۔ مگر یہ راز کسی پر ظاہر نہ کریں کون سا وظیفہ کرتی ہوں، ورنہ اثرات ختم ہو سکتے ہیں۔ ہر بڑی سے بڑی حاجت اللہ کے حکم سے پوری ہو جائے گی، تو بڑی توجہ اور دھیان سے اس عمل کو پڑھنا ہے اور سب کے لیے دعا کرنی ہے۔ کسی بھی قسم کی دینی اور دنیاوی حاجت کے لیے ذیل کا وظیفہ بے حد مجرب ہے۔ اس مقصد کو پانے کے لیے عشاء کی نماز کے بعد 4 رکعت نماز نفل اس طرح دعا کرے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 10 بار آیت الکرسی پڑھیں، اور بعد سلام آسمان کی طرف سر اور دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر اللہ کے حضور اپنی حاجت اور مقصد کو پیش کریں۔ انشاءاللہ آپ کی ہر مراد پوری ہوگی۔ اول آخر درود ابراہیمی
جتنا بھی پڑھ سکے لیکن طاق تعداد میں۔ یہ وظیفہ روزانہ کی بنیاد پر کرنا ہے، ہر حاجت فوری طور پر پوری ہوگی۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، ہم آپ کو جو بھی وظائف بتائیں ان کو دل سے کیا کریں اور آپ کی نیت سب سے پہلے اللہ کی رضا کا ہو، اس کے بعد اپنے مقصد اور حاجت کی دعا کر لیں۔ انشاءاللہ اس کا فائدہ ہوگا اور آپ لوگوں بھی اپنی آنکھوں سے ان کے کرشمے اور کمالات دیکھیں گے۔